آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 25 سورہ جاسیہ اور آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا حسن جزاک اللہ آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور لوگوں نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں، اور وہ محض گمان سے باتیں کیے کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ آپ انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پورا ایک رکو میں اس کی ترجمہ آپ لوگ کے سامنے رکھا ہے، اور جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کا ہلکا سا ہم اس کو تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے کل سورہ جاسیہ میں کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ حکومت دی تھی، کتاب دی تھی اور نبوت دی تھی۔ انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور دنیا بھر کے لوگوں کو پر ہم نے انہیں دین کے واضح احکامات بھی دیے تھے۔ دین کے واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ دین میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے، یعنی اقامت دین کا کام، اور اللہ کے دین کو دنیا میں کیسے نافذ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں ہدایت میں بتا دی تھی، میں نے لکھ کے تمہیں بتا دیا یہ ساری باتیں۔ اب اس میں تم اختلاف کر رہے ہو، لا علمی کی بنا پر نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد تم اس کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہو۔ یعنی میں نے تو بتا دیا تھا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اب تم لوگوں کو علم بھی آ گیا لیکن تم اب زیادتیاں کر رہے ایک دوسرے کے اوپر، اور جس باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے فیصلہ کیسے کیا جائے گا، فیصلہ کون سا ہوگا، قیامت کب آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بتا دیا ہے کہ رسالت بتایا، اللہ کے نبی کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، اس سے پہلے کون کون سے نبی آئے تھے، کس کس نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ان کے قوموں نے کیا کیا تکذیب کی تھی ان کی، اور کس کس طریقے سے اللہ کی آیات کا جب انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا عذاب نازل کیا تھا، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب کیا ہے کہ قرآن میں جو ہے لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک بصیرت ہے، سمجھنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، اور کس کے لیے ہے وہ؟ پھر اس کے کن کے لیے؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے اوپر۔ پھر ہدایت بھی وہی لوگ اس سے لیتے ہیں جن لوگوں کا دل اور دماغ بالکل ایک جگہ پر صحیح عقیدے کے ساتھ چل رہا ہے، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں پھر ہدایت والے لوگ، یعنی کہ قرآن کو بار بار کیچ کرتے ہیں، قرآن
پر اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر بات کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہدایت بھی ہے یہ قرآن، اور پھر کیا ہے، رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے. جب انسان قرآن کی آیتوں پر چلتے پھرتے جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھیے ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. قرآن کیا ہے، رحمت ہے. اللہ نے کہا رحمت ہے. اور اگر میں غصہ نہیں کر رہی ہوں، برے القاب سے نہیں پکار رہی ہوں، حسد نہیں کر رہی ہوں، اور جتنی بھی چیزوں سے اللہ نے ہمیں رکنے کے لیے کہا وہ سب ہم رک رہے ہیں، اور جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اگر میں وہ کر رہی ہوں تو سمجھیے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر رات دن برس رہی ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن جو ہے ہدایت بھی ہمیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت وہ والی نہیں کہ بھائی ہدایت آئے گی تو ہم دین کی طرف آ جائیں گے، وہ والی ہدایت نہیں. ہدایت کا مطلب ہے کلام، اللہ کا کلام ہم تک پہنچ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے نمبر وائز لکھ دیا اوپر سے لے کر نیچے تک کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسے نظام نافذ کرنا ہے، ایسے یہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. اور ایک ہم وہ والی ہدایت کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم کر لیں گے. وہ یہاں پر ہے اللہ کے احکامات. اور پھر جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے میں صبح سے شام تک میں اللہ کی رحمت میں ہی پل رہی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. ہم سب جتنے بھی لوگ ہم لوگ عمل کریں گے، آپ نے ایک عمل کیا آپ کے اوپر رحمتیں برس رہی، آپ نے عمل نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پر غور کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کیا کہا کرنے کے لیے، اور یہ کریں گے. اور جو لوگ جو بدعمالی کر رہے ہیں پھر وہ نیک عمل کرنے والوں کے جیسے ایک جیسے کر دیں گے. یعنی کہ پھر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو بدعمالیاں کریں گے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. لیکن بات یہ ہے قرآن کو جتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک الگ الگ ہمارے سامنے پوائنٹ دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر دفعہ آپ کو قرآن کے اندر سے ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے، ایک زبردست قرآن کا کلام ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی وہ حالات کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی، کبھی حالات کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بات ساری وہی کل میں نے آپ لوگوں کو رحمت کے بارے میں اس طرح نہیں بتایا تھا، لیکن آج میرے ذہن میں خود اللہ نے ڈالا یہ بات، اور پھر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی ہم عمل جو چلتے پھرتے کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھیے دراصل وہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. اگر آپ گھر میں پردے کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں پورا جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اے مومن عورتوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ. تو تم پہچانی جاؤ کہ تم کوئی شریف زادی، کوئی خاندانی، کوئی بہت ہی معزز قسم کی تم مسلم عورت جا رہی ہو، نہ یہ کہ تم خادمہ ہو، کنیز ہو، ماسیاں ہو، یا کوئی آوارہ قسم کی ہو، یا کوئی گندی قسم کی عورت ہو کہ تم پر الفاظ کسے جائیں، سیٹیاں بجائی جائیں اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا جائے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو اب اگر ہم پردے کر کے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوا، تو سمجھیے کہ ہم اللہ کے رحمت میں آ گئے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رحمت میں آتی ہیں اور باقی جو ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، کیونکہ وہ گناہ تو ہو رہا ہے. اور میں اس دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، میں نے کہا جو ہماری آج کل کی جو نئی نسلیں ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بڑے بوڑھے لوگ بھی ہیں، جو ہم اپنے بالوں کو کھلا رکھ کے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بال دکھانا کتنا سخت منع ہے اسلام کے اندر، اور ایک ایک بال کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. میں اگر اس کو اس طرح کے اگر ہم کسی کے سامنے اس طرح کہیں، بچیوں کے سامنے یا کسی ایسے، تو وہ لوگ کہیں کیا یار یہ تو ہر وقت روکتی رہتی ہیں، ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں، اور کتنا ڈھیروں ڈھیر ہم ہر وقت گناہ 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 اللہ کی نافرمانیوں میں چل چل کے ہمارے پاس تو جمع ہوتا چلا جا رہا ہمارا مال. ایک بال کا آپ کو گناہ، اور آپ کے سر میں کتنے بال ہیں آپ کے؟ آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے انسان نے؟ تو اس طرح ہم لوگ اور بھی چیزوں کا گناہ کرتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بے پردہ جب نکلتے ہیں. ہمارے لباس اتنے اسکن ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں جو کبھی ہم لوگ پہلے اس کو اندر پہنا کرتے تھے، اب ہم اس کو باہر پہنتے ہیں، جو سردیوں کی وجہ سے جو انسان لیگنگس وغیرہ پہنتا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہم ان سب چیزوں کو چھوٹی چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ہمارا ذہن کھلتا ہے کہ ارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے، ارے ہاں یہ بھی تو کرتے ہیں لوگ. لیکن اگر ہم نہیں اس کو بتائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی اچھا اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی ذہن میں نہیں کیا تھا بات. تو ذہن میں نہیں جاتی ہے نا ہر چیزوں کی بات. تو یہاں پر یہ ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور اب ہم
اب آج سے ہم مطلب ابھی جو میں شروع کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب یہ حقیقی مصلحت کیا مطلب ہے کہ کیوں مصلحت کے تحت؟ یعنی کہ آخرت پر جو دوسری عقلی دلیل جو ہے، اللہ کی حکمت کے تقاضا کیا ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا بس پیدا نہیں کیا اللہ نے، کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کسی بھی چیز کو۔ میں اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں ایسے گندے گندے سے جانور ہوتے ہیں، ایسے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ لیکن اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے عالم آخرت کی قیام پر دوسری دلیل میں یہ ہے کہ اللہ کی صفت حکیم ہونے کا تقاضے کے مطابق اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا حکمت، حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں۔ اللہ کی صفت ہے یہ، تو اپنی صفت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی حکمت ہے اس کے اندر کہ کیوں بنایا ہے جانوروں کو یا ایسی ایسی چیزوں کو۔ یعنی اللہ کا کوئی کام بھی جو ہے وہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کیا ہے تو پھر صحیح کیا ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، اللہ کی آیت میں ہے تو پھر صحیح ہے، وہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بنایا۔ جیسے ہم ایک جنم دیتے ہیں ایک بچے کو نا، خواتین ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے میں اس کو کتنی محبت ہوتی ہے اس بچے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نک سک سے بھی اس کو بنایا اور جنم بھی دیا ہے، یعنی کہ دنیا میں اس کو رکھا بھی ہے اور اس کو اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اللہ نے۔ تو اللہ تو حکمت سے خالی نہیں ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، اور اس کی مصلحت سے بھی خالی نہیں۔ تو کیا یہ جو کائنات کا جو کارخانہ ہے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں اللہ کی حکمت نہیں ہو کہ مجھے کہاں پہ بارش برسانا ہے، کہاں پہ نہیں برسانا ہے، کہاں پہ ہلکی برسانا ہے، کہاں پر تیز برسانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب اتنا پیارا رب ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم کیوں نہ اس کی بات مانیں؟ ضرور اس میں مصلحت ہے، اس آیت میں ضرور مصلحت ہے جو میں کر رہی ہوں جا کر۔ میں اگر فرض کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ مطلب یہ کہ اونچی آواز میں اپنے کندھے کو جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، رب اغفر ورحم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا کرو، کرو کا مطلب ہے احکامات ہے، یہ حکم ہے۔ یہ احکامات مانے بہت سارے احکامات، حکم ایک کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھیں، میں اکثر یہ بھی سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم کہ اللہ نے یہ دعائیں ہمیں اس طریقے سے سکھا دی۔ ہم اپنی نماز میں ہر وقت پڑھتے ہیں رب اجعلنی من مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی۔ تو ہمیں اللہ نے خود بخود سکھا دی، یعنی کہ اللہ نے خود بخود یہ کام ہم سے روزانہ لے رہا ہے، ہر نماز میں لے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگو، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ انتقال کر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن تم ان کے لیے دعا مانگو، یہ حکم ہے اللہ کا، تو ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے سورہ بنی اسرائیل میں جو والدین کے لیے دعا بتائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تو یہ ہم نے دعا پڑھتے رہنا ہے اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہو یا ہمارے پاس سے چلے گئے، گزر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جس کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی بے انتہا ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو کما لے۔ اور نامراد ہوا وہ شخص، وہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائی اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت میں نہ چلا گیا، وہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کو ہم لوگ کتنا زیادہ ہلکا لیتے ہیں سب چیزوں کو۔ تو یہ ہے کہ اچھا، جو ہم اس میں پھر کیا ہے حکمت سے جو ہے، اس میں ایک ایک چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے، سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ چاہے وہ دھوپ کی تیزی بھی ہے تو وہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے پھل پکتے ہیں، پھولوں میں رنگ آتے ہیں اس سے، تو وہ پھول جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھو کیسے کیسے رنگ کے پھول ہیں، یہ دھوپ کی روشنی سے اس کے رنگ بدلتے ہیں۔
इसी तरीके से अनाज पक रहे होते हैं, आम का मौसम होता है, कच्चा आम आप नहीं खा सकते, लेकिन जब वो उसके अंदर धूप की तेजी से अल्लाह उसको पकाता है, जून जुलाई में जब आम का सीजन होता है, इसी तरह बहुत सारे फल है, बहुत सारे अनाज हैं जो धूप की तेजी चाहिए होती है, अगर हल्की होगी तो वो जायका उसके अंदर नहीं आएगा उस फल के अंदर। अल्लाह की हर काम में हिकमत से लबरेज है वो चीजें, और इसमें कोई हमें हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी कायनात पर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अकल वाले ही गौर व फिक्र करते हैं, अकल वाले ही गौर व फिक्र करते हैं। अगर मैंने नहीं किया तो समझिए कि मैं इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, अगर हमने अकल से काम नहीं किया तो यहाँ पर क्या है, इंसान हर चीज से फायदा उठा रहा है। अब अगर इंसान अच्छे या बुरे अमाल जैसे भी उससे बन पड़ते हैं इस दुनिया में करके मर जाता है, उससे कुछ भी इसको मुआवजा नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कायनात का पैदा करना, फिर इस कायनात की चीजों से इंसान को फायदा उठाने का मौका देना, सब कुछ बेसूद है, अबस और बेनतीजा खेल है क्या। और ऐसा काम करना अल्लाह की हिकमत की सरासर मुनाफी है। लिहाजा लाजमी है कि इस दुनिया का नतीजा एक दूसरे आलम की सूरत में निकलेगा, जिसमें हर तरह से इंसानों का पूरा मुहासबा किया जाएगा। अब हमने दुनिया में अगर फर्ज करो बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम हैं, यहाँ से खूब फल खा रहे हैं, खूब दुनिया की रोशनी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, बारिश ले रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक मुसलमान ले रहा है वैसे ही एक नॉन मुस्लिम भी ले रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उससे राजी है और उसे जन्नत दे देगा। अल्लाह दुनिया में उसको नेमतें देगा, लेकिन आखिरत में फिर उसका हिसाब लिया जाएगा कि वो है ना कि अल्लाह मुहासिबनी हिसाबन यसीरा, और अल्लाह ताला फिर उस दिन सबसे पूछेगा कि तुमको मैंने ये दिया था तो तुमने किया था, मैंने तुमसे ये कहा था तो तुमने किया था, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तुमको मैंने कहा था शुक्र अदा करो, तुमने शुक्र अदा किया था। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मौके मौके पर बताया, आईना देखने के बाद आप क्या दुआ मांगे, अब उसका तर्जुमा बता रही हूँ कि अल्लाह आपने मेरी सूरत इतनी प्यारी बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, आप मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। शक्ल तो बहुत प्यारी है, सीरत अच्छी नहीं है। तो हमें अल्लाह के नबी ने वो दुआ बता दी कि चलो जब तुम अपने आप को देखो तो अपने ही लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो कि या अल्लाह आपने मेरी शक्ल इतनी प्यारी बनाई, तो आप मेरी सीरत भी अच्छा बना दे, मेरे अखलाक को भी दुरुस्त कर दे, मेरी जुबान को भी दुरुस्त कर दे। 2 मिनट रुक कर जरा दुआएं मांग लें अपने आप को देख देख कर। तो ये सब छोटी छोटी, मैं तो अभी एक बात बता रही हूँ, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना, खाने के बाद अल्लाह के नबी ने बताया शुक्र अदा करो, हर चीज का शुक्र अदा करो। तो फिर हम अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला जो कह रहा है कि तुम कम ही शुक्र अदा करते हो, तो अल्लाह ताला हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे से राजी हो जाइए, हमसे खुश हो जाइए। तो यहाँ पर ये चीजें हैं प्यारी प्यारी बहनों, कि हमें जो है अल्लाह के पास जाना है, और ये जो चीजें अल्लाह ने हमें दुनिया में दी हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। मैंने तुम्हें इतनी बेहतरीन सेहत दी थी, तुम कोई बीमार नहीं थे, तुम भाग भाग के जा सकते थे, तो तुमने क्या किया। या अल्लाह मैं तो टिकटॉक पे लगा रहता था, अल्लाह मैं तो पबजी खेलने में लगा रहता था, या अल्लाह मैं तो हर वक्त बिस्तर में पड़ा रहता था, या अल्लाह मैं तो हर वक्त दूसरों से लड़ाई कर। अच्छा, तो मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था, तो ये नेमतें तुम्हें लेते वक्त वो नहीं लगा था, फिक्र नहीं थी कि ये इससे अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। मैंने तुम्हें इतना सेहतमंद बनाया यार, मैंने तुम्हें हर तरह से दुख सुख से मैंने तुम्हें सही किया, तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं थी, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं। तो ये है कि हर उस शख्स को फिर क्या होगा जिसने हमने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके लिए फिर हमने हर शख्स को उसकी कमाई का बदला जो है वो उसको मैं दूंगा, कमाई का बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला साफ सुथरे तरीके से बता रहा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को साफ सुथरे से, देखो अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हारा दाखिला नहीं हो सकता मेडिकल में, तुम्हारा दाखिला यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो हाल है मुझे सही नहीं लग रहा। इसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बता रहा है, हर उस शख्स की उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, जो उन पर फिर जुल्म नहीं किया जाएगा। जो कुछ तुमने अपना दुनिया में कमाया, कमाने का मतलब है नेकियां कमाई या बुराइयां कमाई, जो तुमने कमाया अल्लाह ताला तुम पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करेगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना, तुम खुद अपने ऊपर जुल्म करते हो, मैं तुम पर जुल्म नहीं करूंगा, जो लेकर आओगे वही दूंगा, जो करके आए थे वही दूंगा। मुस्तकिल तुम शुक्रगुजारी करते थे, मुस्तकिल तुम अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की अताअत करते थे, अल्लाह के नबी की बात मानते थे, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें जहन्नुम में फेंकूं। तुम तो मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें क्यों फेंकूंगा।
میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں کیسے پھینک سکتا ہوں؟ تو یہاں پر کیا ہے، ہر اس شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے انداز سے اپنی آیتوں میں بتاتے ہیں، اور ہم روزانہ آیتیں پڑھتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، سن کے بھی اچھا لگتا ہے اور پڑھ کے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد اور پھر دوسرے دن تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا کہا تھا۔ اور بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا تھا؟ کیسی پیاری بات اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا؟ دیکھا اس حال کا، اس آدمی کا حال کیا تھا؟ کس کا بھائی، کس کا؟ جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا تھا، اپنی خواہش کو، اپنی نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا تھا اس نے۔ خدا کیسے بنا لیں گے؟ کیونکہ نفس تو ہمارا کہہ رہا سو جاؤ تو ہم سو رہے ہیں، ٹک ٹاک کھیلو تو ہم کھیل رہے ہیں، نفس کہہ رہا مت پڑھو نماز تو نہیں پڑھ رہے، نفس کہہ رہا مت کرو پردہ تو مت نہیں کر رہے، حرام جا کے وہ کر لو تو وہ کر رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں تو ہمارے اپنے نفس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے ہر وقت اللہ رہے گا، اللہ کی آیتیں رہیں گی، تو ہمیں ڈر ہوگا کہ نہیں بھائی یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو میں پھنس جاؤں گا اللہ کے پاس جا کر۔ یہ وہی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں ہر وقت یقین ہو کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا اس کا، اور ہمیں اپنے گناہوں کی اور اپنے نیکی کی سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے سورہ فاتحہ کے دن کہ میں نے ایک دن تمہارے لیے مقرر کیا، جزا اور سزا کا دن ہے وہ، یا تو تمہیں انعام ملے گا یا تو تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہاں پر ایسے شخص کی زندگی کا مقصد پھر یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، بس چھوڑو یار یہ دل چارہ میرے کروں گا۔ کیا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جوان جوان بچوں کو دیکھ لیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہویں ہیں، ہمارے داماد ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے کزنز ہیں، ہمارے سارے ہیں، تو پھر کیا ہے، سب کیا کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کر رہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی غلط رشتہ جوڑا ہوا، اس سے بھی غلط رشتہ جوڑا، یہ سب کیا ہے، یہ اپنی خواہشات نفس کی نہیں پوری کر رہے ہیں۔ تو کیا تم اس نے الہ نہیں بنائے؟ دیکھیں اب یہ والی آیت کو یاد رکھیں کہ آیت نمبر یہ، سورہ نمبر یہ اور سپارہ نمبر یہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، اور اس شخص کے حال پر تم نے غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح سے بچوں کو یہ الفاظ ان کو بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اس شخص کے حال پر تم غور تو کرو جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اللہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا بنا رکھا ہے، مطلب اس کو سب سے تم نے پرائیورٹی دی ہے اور سب سے اوپر اس کو رکھا ہے اپنے نفس کو، اس کے بعد اللہ آئے گا اور اس کا رسول آئے گا یا جو بھی آئے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا ہے، اور ایسا شخص نہ اللہ تعالیٰ کے تعمیر کو گوارا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، نہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، شتر بے مہار کی طرح سے ہر طرف پھر رہا ہوتا ہے، بڑھا چلا جاتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اتنی ڈینجرس آیت ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ اب اللہ نے گمراہ کیوں کیا ہے؟ کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، تو وہ راستہ میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، اب تم چلتے رہو گمراہی کی طرف۔ تم نے پسند یہی کیا تھا نا، تم نے اپنا الہ بنایا تھا نا تم نفس کو، تو تم نفس کو تمہارے آگے پیچھے کر دوں گا میں، پھر کرتے رہو تم نفس کی بات مانتے رہو، تو اس کو گمراہ کر دیا۔ یا اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے کان اور دل پر ہم نے پھر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ کتنی مطلب انا للہ، کیسی پیاری پیاری آیتیں اللہ نے بتا کے سمجھا رہا ہے کہ اس کے کان میں ہم نے کیا کیا، کان سے انسان سنتا ہے اور دل سے انسان پر دل چاہتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہیں، آنکھ، کان، دل، اور اس کے بعد آنکھ۔ اب آپ کہیں گے زبان کیوں نہیں دیا؟ جیسے میں سوچ رہی ہوں کہ زبان کے بارے میں کیوں نہیں کہا، ہم تو زبان بہت چلاتے ہیں۔ زبان ہم چلاتے ہیں، دل ہمارا اس کی طرف وہ کرتا ہے، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے، اس لیے ہماری زبان پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔
ہمیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی. جب ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی تو پھر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتے ہیں، کان سے ہم اچھی باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ کیا ہے، علم میں گمراہی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ ضلالہ جو ہے نا، ضلالت اللہ علی علم، اس کے مطلب یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک اللہ کے عرضی علم جو ہے، یہ بات میں طے شدہ ہے کہ وہ گمراہ ہوگا. یعنی کہ تو اللہ نے اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیا جس پر وہ چل رہا ہے. انسان نے پہلے خواہش پیدا کی کہ مجھے گمراہی پہ چلنا ہے، مجھے اللہ کی بات نہیں ماننی، مجھے نماز نہیں پڑھنی آج، ٹھیک ہے، مجھے فجر کی نماز مسجد نہیں جا کر پڑھنی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی، اس کو سلا دیا تھپک تھپک کے. وہ انسان سو رہا ہے، پراٹھے لے رہا ہے وہ، کیونکہ اس نے پہلے ہی سے سوچا تھا کہ مجھے تو مسجد جانا ہی نہیں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کیا، اللہ تعالیٰ اسی راستے پر اس کو ڈال دیتا ہے. تو اللہ تو اسے ایسی گمراہی کے راستے پر چلا گیا جس پر وہ چل رہا تھا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ کہ وہ شخص خیر و شر کی پوری تمیز اور اس کے علم رکھتا تھا. دوسرا مطلب یہ اس کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ دیکھیں اب اتنی عمریں ہو گئی نا، ہم لوگ کوئی 18 سال کے تو ہے نہیں، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ٹھیک سے، امی بتائیں گی تو کروں گی، تو یہ تو نہیں ہے نا. تو یہاں پر ہمارے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کی ہم پوری تمیز رکھتے ہیں اور ہمیں اچھی طرح اس کے بارے میں علم ہے. لیکن جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے، جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، کیا کرتے تھے، پھینک رہے ہیں فرشتے جو ہے، فرشتے کارندے اللہ کے، اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھا ہے میرے کارندے ان کو پھینک رہے ہیں جہنم کے اندر. آخر میں پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کیوں کیا تھا تم لوگوں نے اتنا گناہ، کیوں آج تم کو جہنم میں مجھے پھینکنا پڑ رہا ہے. وہ کہے گا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور ایک جگہ پر ہے کہ میں وہ پوچھا جائے گا تم کیوں، کیا ایسا کیا عمل تھا تمہارا جو آج تمہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھا. ہم سمجھتے اتنا ہلکی پھلکی کام ہے، نماز مت پڑھو، جب مرضی ہے پڑھ لو، جب مرضی ہے مت پڑھو، کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھا. صاف ہے. تو یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ پوری تمیز رکھتا ہے خیر و شر کی، پھر بھی اس کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا ہے. اور پھر لیکن جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو، اس کے علم کے باوجود اسے پھر گمراہ کر دیا. اس کو تو علم ہے پھر بھی وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ گمراہی کا راستہ اس نے منتخب کیا اپنے لیے خود، تو پھر اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی. تیسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے منکرین اور دہرائیوں کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے. آخرت کے جو منکر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک کوئی فلسفہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کوئی لاجک ہوتی ہے کہ میں کیوں آخرت کو نہیں مانوں گا، جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. جب منکر ہو جاتا ہے انسان، انکار کرنے والا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتی ہے اس سے اپنا راستہ، صراط مستقیم گم ہو جاتا ہے، وہ شر والے راستے کو پکڑ لیتا ہے. ہر وقت ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ اللہ تو دکھانے کے لیے بیٹھا ہے، تم نے تو خود ہی راستہ غلط چن لیا. میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ ایسے کرنا، ایسے چلنا، ایسے پڑھنا، ایسے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں میری آیت کی طرف. جب تم نے اپنے منتخب کر لیا اپنے لیے گمراہی، تو پھر تم جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس مذہبی فرقوں کے بانی جو ہوتے ہیں عموماً عالم دین ہوتے ہیں اور ذہین لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. مذہبی جو فرقہ بنا لیتے ہیں اس میں زیادہ تر کون ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، عالم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر کتاب و سنت میں تعویلیں پیش کرتے ہیں. اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا وہ مطلب ہے. اگر یہ مطلب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکال کے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. آیتیں تو آپ کو بہت ساری حدیث سے ملتی ہیں، بالکل بہت زیادہ ملتی ہیں. ہم صحیح بخاری اور یہ کیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ ساری آج کی آیتیں بہت ہی ڈینجرس ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے، ہم نے پھر ان کے کان اور دل اور پر مہر لگا دی اور آنکھ پر ان کے پردہ پڑ گیا. جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پیچھے کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ادھر کیا ہے، تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے،
جب اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے اور لینے کی ہماری خواہش ہی نہیں ہے تو ہم اور آپ چاہے آپ اس کو جتنا بھی بولے نماز پڑھ لو بیٹا، نماز پڑھ لو بیٹا، مسجد چلے جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، ارے بھائی آپ چپ رہے، آپ ہر وقت ایک ہی بات بولتی رہتی. ٹھیک ہے، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، ہم یہیں مریں گے اور جئیں گے اور کوئی زمانہ ہلاک نہیں کر سکتا. جو لوگ نان مسلم ہیں، جن کو آخرت کا انکار ہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑو، رہنے دو، یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، ہم مریں گے، ختم ہو گیا سلسلہ، اب کوئی ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. ہماری راکھ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، بہا دیا گیا، ختم ہے، وہ انسان کدھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اب کیا دوبارہ زندہ ہو گئے؟ ارے تم پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ پہلی دفعہ بھی تو اللہ ہی نے زندہ کیا تھا، تو کیا دوبارہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے کہ تمہیں زندہ کرے؟ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہاں پر پھر کیا ہے، جو ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد اب کون جو ہدایت دے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس دنیا کی زندگی ہے اور اس میں ہم مر جائیں گے، حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم بھی نہیں ہے، حالانکہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوگا کیا آخرت میں، کیا کیا ہوگا. بس میری کتاب میں جو میں نے لکھ دیا ہے، اللہ کی کتاب سے ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ آخرت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا. کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ لے لوں گا، اور زرخون کی غذا کھائیں گے جس سے گلا ان کے چھل جائیں گے، حلق ان کے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں اس کتاب سے پتہ چلا، اللہ کی کتاب سے ہمیں پتہ چلا. اب اگر کوئی اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھے گا تو نہ وہ ڈرے گا، نہ اس کو کوئی فکر ہوگی، وہ بہت لائف میں انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی میں، خوب اچھی اس نے ڈگری لی ہے، خوب اچھی پڑھائی کیا اس نے، بہت سارے پیسے کما رہے ہیں، بہت سارے بچے ہیں اس کے، سب خوشیاں ہیں، گھر میں گاڑی ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، بس ہماری یہی زندگی. اب مر کے کیا دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا پڑے گا؟ نماز کیوں نہیں پڑھا، تو روزہ کیوں نہیں رکھا، تو فلانا کیوں نہیں کیا؟ تو یہ پھر مر کر ہم اسی میں مل جائیں گے. تو یہ زمانے کے حوالات ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے، ایک آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے، اور یہ کائنات ہر اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک. یہ کائنات اسی طرح چلے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس میں کسی کے مر کر دوبارہ جینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کہ اگر ہم دنیا میں ایک دفعہ مر گئے تو ہم دوبارہ جو ہے پھر سے ہم دنیا میں نہیں آئیں گے. جس میں کسی مر کر دوبارہ جینے کا سوال ہی پیدا نہیں، یعنی کہ دنیا میں ہم دوبارہ پیدا ہونے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم آخرت کے لیے آئیں گے. اس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہم سے، اور پھر اس کے بعد اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی واضح آیت پڑھی جاتی ہے. جب ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہے اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا اور اجداد کو اٹھا کر لاؤ، دکھاؤ مجھے. زندہ ہو جائیں گے نا، تو میرے ماں باپ جو مر گئے ہیں پرانے، دادا دادی اور پردادا پردادی، ان سب کو اٹھا کر تو لاؤ، دکھاؤ تو صحیح ہمیں. تو یہ والی بات ہے یہاں پر کہ وہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، تو اس کا ایک دن مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس دن وہ اٹھائیں گے. اور آپ انہیں کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں تم کوئی شک نہیں ہے. مگر اکثر لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا بھی ہوگا. یہاں پر جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں سوچنے کی بات ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد زندگی یقین ہے، ایک مطلب وہ ہے. تو اس طریقے سے کی یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ انہیں کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تمہیں وہی موت دے گا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں مانیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو بس ہمیں آج کے جو سبق ہے، ہمیں اس میں سے بہت اہم نکات ملتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی آیات کے اوپر چلنا ہے، اللہ کے ہر احکامات کو ماننا ہے، ورنہ ہمیں گمراہی میں جانے میں دیر نہیں لگے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں میں ڈال دے گا اور وہی راستہ ہمارے لیے آسان کر دے گا جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، زمین آسمان کے بادشاہ، اے اللہ ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، ہمیں امت مسلمہ بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمارے لیے رسول بھیجے. اے رب العزت، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، اے رب العزت ہم عمل نہیں کرتے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے.
اے اللہ ہمیں سیدھا سیدھا کر دیجیے، اللہ ہمیں غلط راستوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں رب العالمین، آپ ہماری مدد فرمائیے، ہم سب کو ہر گناہوں سے بچا لیجیے، ہماری اولادوں کو اور سب کو رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں رحم فرمایا، تمام مومنین کو معاف کر دیجیے، جو لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجے بلند کر دیجیے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دیجیے رب العالمین، اے اللہ جو ہم سنتے ہیں اللہ ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں رب العالمین آپ سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر شر اور برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہم سب کے گھروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ آپ کو بہترین صحت کاملہ اللہ اور عاجلہ عطا فرما دیجیے، ان کی بیماریوں کو ختم کر دیجیے، اے اللہ جو لوگ قید میں ہیں اللہ ان کو قیدیوں سے رہائی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ڈاکٹر عافیہ کو رہائی عطا فرما دیجیے، اے رب العزت جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے رب العالمین، اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائیے، ہم سب کا آنا یہاں پر اپنی جناب قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔